میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا، جو باتیں سیکھوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل کا ذکر ہوا تو عز و جل پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کے تذکرے پر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اولیاء کرام کے ذکر مبارک پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی جگہ تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ ان میں ایک شخص کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو اس کے پیچھے سے آتا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا۔ جب اس بچے کا انتقال ہو گیا تو اس شخص نے اپنے بچے کی یاد کی وجہ سے اس حلقے میں آنا چھوڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ پایا تو فرمایا کہ فلاں شخص کو کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ملاقات فرمائی اور اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو عرض کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تعزیت کی، پھر ارشاد فرمایا کہ تجھے ان باتوں میں کیا پسند ہے؟ نمبر ایک
تو اپنی عمر میں اس سے نفع اٹھاتا، یعنی بچہ جوان ہو جاتا اور تو اس سے نفع اٹھاتا، یا جب تو جنت کے کسی دروازے پر جائے تو وہ تجھ سے پہلے وہاں موجود ہو اور تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ پسند ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر مجھ سے پہلے موجود ہو اور میرے لیے دروازہ کھولے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مرض یا مصیبت، بچہ بیمار ہونا، نوکری چھوٹنا، چوری ڈکیتی ہونا، اسکوٹر، کار یا موبائل چھین جانا، حادثہ پیش آ جانا، کاروبار میں نقصان ہو جانا، عمارت گر جانا، آگ لگ جانا، وفات ہو جانا وغیرہ، کوئی سا بھی صدمہ کسی کو پہنچے تو ثواب کی نیت سے اس دکھیارے کی دل جوئی کر کے ثواب کا عظیم خزانہ یہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ سنی اکثر لفظ سنا ہوا ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ جی تعزیت کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ فلاں کا اس طرح سے معاملہ ہو گیا تو تعزیت کرنے جا رہے ہیں۔ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ تعزیت کسے کہتے ہیں؟ تو مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ اور تعزیت کرنا یہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے۔ بہرحال حقیقت یہی ہے کہ جب کسی کو کسی بھی طرح کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اب کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا انتقال ہو جائے، کسی کی موٹر سائیکل چھین گئی، کسی کا موبائل چھین گیا، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، مارکیٹ میں آگ لگ گئی، تو یہ سارے ایسے عوامل ہیں کہ جس سے وہ صدمے سے چور ہو جاتا ہے، صدمہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسے صدمے کو جس نے آ لیا، جو صدمے سے چور ہو گیا، تو ایسے موقع پر اگر کوئی شخص جا کر دو میٹھے بول بول دیتا ہے تو بسا اوقات وہ اس کی دل میں خوشی داخل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس غمگین شخص کو تسلی دے سکتے ہیں، کسی طرح بھی اس کی دل جوئی کر سکتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عموماً معاشرے میں اور بالخصوص آج کل اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے صدموں سے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ دوچار ہوتا ہے، اور ہم اس معاملے میں اپنی سستی، غفلت یا کسی طرح کے بھی کوئی معاملہ توجہ نہ ہونے کے سبب جو ہے وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے مصیبت زدہ جتنا ثواب ہے۔ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت کرے گا
اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی کا بچہ فوت ہو جائے اس سے تعزیت کرتے ہیں۔ تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس معاملے میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا انداز کیا ہے، کیا ہمارا اس معاملے میں جذبہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا شوق پیدا کریں۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں بلا کر، ہمیں پکار کر اس بات کا جذبہ دلاتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے کام کر جائیں جو قیامت کے دن سرخروئی کا سبب بنے۔ جی ہاں، یہ 2 میٹھے بول قیامت میں بلندی دلائیں گے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں مریضوں کی عیادت کرتے تھے؟ جب وہ حاضر ہوں گے انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا جہاں یہ اللہ سے شرف کلام حاصل کریں گے جبکہ لوگ حساب دے رہے ہوں گے۔ تو ہمیں بہرحال اپنا ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جو بھی مسلمان ہوا، اگر اسے کسی بھی طرح کا رنج پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، مصیبت پہنچے گی، بیماری پہنچے گی، اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہم تعزیت ضرور کیا کریں گے۔ پھر اس کے لیے امیر اہل سنت نے یہ بھی مدنی پھول عطا فرمائے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اگر کسی کے یہاں مرض یا مصیبت پہنچے تو ثواب کی نیت سے ان کی دلجوئی کریں، اگر انتقال ہوا تو غسل کی ترکیب بنائیں، فاتحہ کا سلسلہ کریں، بلکہ ممکن ہو تو اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ بھی کریں۔ اس کا پورا جدول امیر اہل سنت نے اپنے رسالے شیطان کے بعض ہتھیار میں لکھا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غریبوں کو نہ بھولیں، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ غریبوں کو نہیں بھولیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو اہم شخصیت سمجھتے ہیں نا تو پھر ذرا اپنے اندر ایک توڑ پیدا ہو جاتی ہے، ہر ایک کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنا لیول مخصوص کر لیتے کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس معاملے میں بھی اپنا انداز بدلنا چاہیے، اور اس معاملے میں اگر ایسا کوئی تکبر کا شائبہ پیدا ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ بہرحال مصیبت آتی ہے، نوکری چھوٹ جائے، موبائل موٹر سائیکل چھن گئی، گھر میں انتقال ہو جائے، کیا کریں؟ سنیے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے، اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے، اور ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے امیر اہل سنت کو جب لائٹ اچانک چلی جاتی ہے، اب کام ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، اچانک لائٹ چلی گئی، تو باپا کو یہاں پر بھی دیکھا، فوراً زبان سے نکلتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی تکلیف پہنچے تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس میں ذہن بنائیں، بلکہ یہاں تک اس کا تو فائدہ لکھا ہے
کہ یہ جو آیت کا ایک جز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جسے کوئی مصیبت پہنچی اور وہ مصیبت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ اس مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہو، اللہ عز و جل اس کے لیے وہی ثواب لکھے گا جو مصیبت کے دن لکھا تھا۔ اللہ کی رحمت ہے، اور ہمیں بہرحال مصیبت، غم، تکلیف آنے پر صبر کرنے میں ہی عافیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، کیا تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، تو پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ثواب ثواب۔ اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو مصیبت آتی ہے، اب شیطان اس سے کھیلتا ہے، اور خاص کر بدقسمتی سے ہمارے یہاں کی جو عورتیں ہیں، ان کی مذہبی تربیت نہیں ہوتی۔ مدنی چینل اگر اللہ کرے ہم دیکھنے والے بن جائیں، اس معاملے میں امیر علیہ سنت نے بہت تربیت فرمائی، کیونکہ عورتیں بہن کرتی ہیں، روتی ہیں، اور روتے روتے وہ مختلف انداز میں جملے نکالتی ہیں، اور اس کی بہت ہی زبردست وضاحت امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب میں لکھی ہے۔ اگر وہ کتاب نہیں پڑھی، تمام اسلام بھائی اس کتاب کو بھی ضرور حاصل کریں اور ضرور پڑھیں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، امیر علیہ سنت سے سوال کیا گیا، کسی پریشان حال نے بپھر کر کہا، ہوتا ہے نا بعض اوقات کاروبار بھی ڈاؤن ہو گیا، نوکری تھی تو وہ بھی چھوٹ گئی، تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ چھن گیا، موبائل چھن گیا، گھر میں بیماری آ گئی، اب چاروں طرف سے جو آزمائش آئی، بندہ بسا اوقات بپھر جاتا ہے۔ تو کسی پریشان حال نے بپھر کر کہا کہ اللہ عز و جل صبر والوں کے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے، اس طرح کہنا کیسا؟ یہ سوال ہوا امیر علیہ سنت۔ جواب کھلا کفر ہے، اس قول میں رب العالمین کی سخت توہین اور اس آیت قرآنی کا انکار اور اس کی توہین بھی پائی جا رہی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ کنز الایمان کہ بے شک اللہ عز و جل صابروں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور کہیں اگر ایسا بات ہو تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا، پھر اس میں ایسا ضرور ہوگا کہ ہم جس سے تعزیت کرنے جائیں گے نا، تو کچھ ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا کہ کہنا کیا ہے۔ ایک صاحب بیمار ہو گئے، اب ان کے دوست تعزیت کرنے پہنچے، اب تعزیت کرنے پہنچے تو گھر بڑی مشکلوں سے ملا، بہت دور تھا، اب ڈھونڈ کے اور جناب پریشان حال پہنچے بھائی وہاں پر۔ اب وہاں پہنچے تو دوست کی جو حالت دیکھی نا، وہ یہ دیکھی کہ بس صبح شام والا معاملہ ہے تو انتقال ہو جائے گا۔ تو اب جو بچے تھے ان کے، وہ تو بے ہوش تھے، تو بچوں سے کہنے لگے کہ میں ابھی بھی بہت دور سے آیا ہوں، بہت تکلیف سے پہنچا ہوں، تو میرے دوست سے اب حالت تو سامنے ہی ہے، تو میری طرف سے تعزیت ایڈوانس میں قبول فرما لیں۔ یعنی یہ بھی ایک انداز ہے۔ ایک صاحب بیمار ہوئے، کوئی دوست ان کے عیادت کے لیے پہنچے، اب دوست وہاں پہنچے تو اس نے بتایا کہ مجھے ٹی بی ہو گئی۔ ٹی بی ہو گئی آپ کو؟ اللہ، میرے فلاں رشتہ دار کو بھی ٹی بی ہو گئی تھی، بیچارہ بڑا ایڈیا رگڑ کے مر گیا تھا۔ تو ایسے تعزیت نہیں کر رہی ہے، بلکہ جس سے جائیں گے نا تو اس کو حوصلہ دلانا ہے، تاکہ جب اس کے اندر ہمت اور قوت پیدا ہوگی تو وہ آنے والی تکلیف اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔
اب آپ نے جا کر اس کے اوپر بم پھوڑ دیا کہ یہ تو آپ کو جو ٹی بی ہوئی ہے یہ تو بڑا خطرناک مرض ہے، یہ تو جناب فلاں فلاں کا تو اس طرح انتقال ہو گیا تھا، بڑی تکلیف سے مرا تھا وہ، اب بتائیں اس کے اندر تھوڑی بہت بھی ہمت ہوگی وہ تو اور جواب دے جائے گی۔ جبکہ اور اگر اس کو ہمت دلائی جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی فکر نہ کرو، تعویذات عطاریہ والوں سے رابطہ کرو، انشاءاللہ مرشد کریم امیر اہل سنت کے تعویذات لوگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ مرض دور ہو جائے۔ حوصلہ اور ہمت دلائیں گے تو ہوگا۔ ایسی ہمت اور حوصلے والی باتیں جب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم کسی سے کریں گے تو اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی، اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی۔ تو بہرحال ہمیں اس معاملے میں یہ انداز بھی اختیار کرنا ہے، اور پھر یاد رکھیے کہ جو اس طرح مضطرب ہوتا ہے نا، تکلیف میں جو ہوتا ہے، ایسوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بلکہ بیمار کی عیادت کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کسی سے تعزیت فرمائی تو اس سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرنا، کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی مثل ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں غور کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ایسا مضطرب جب دعا کرے گا اس کی دعا میں کیسی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا 9 عمری میں اچانک انتقال کر گیا۔ ہم لوگوں نے اس لڑکے کی آنکھوں کو بند کر کے اس کو کپڑا اڑا دیا، اور ہم لوگوں نے اس کی ماں کے پاس پہنچ کر لڑکے کی موت کی خبر سنائی اور تعزیت اور تسلی کے کلمات کہنے لگے۔ حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر چونک گئیں اور آبدیدہ ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لائی، میں نے اپنا وطن چھوڑ کر تیرے رسول کی طرف ہجرت کی ہے، اس لیے میرے خدا میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے لڑکے کی مصیبت مجھ پر مت ڈال۔ یہ دعا ختم ہوتے ہی حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہا کا مردہ لڑکا اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا کر اٹھ بیٹھا اور زندہ ہو گیا۔ یہ مضطرب کی دعا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی مضطرب ہو اس کو اللہ کی رحمت سے امید دلائیں، اس سے خود اپنے لیے بھی دعا کرائیں اور اس کے لیے بھی دعا کرائیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر پریشان ہوتے نا، پریشان ہوتے، تکلیف میں ہوتے، امام صاحب سے آگے کہتے حضور میرے لیے دعا کیجیے گا، جو ملتا ہے میرے لیے دعا کیجیے۔ ارے میرے بھائی اچھی بات ہے کہ تم سب سے کہتے ہو کہ میرے لیے دعا کرو، مگر اس مصیبت کے وقت میں کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ علماء نے لکھا کہ رات کے ایک حصے میں مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو رات کو اٹھو، تہجد کے وقت نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ ہم خود اپنی مصیبتوں کے بارے میں خود بھی تو دعا کرنے کا ذہن بنائے نا کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں بہت کمزور ہوں، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ ہم بارگاہ الہی میں عرض کریں مولا میں بہت کمزور ہوں، اس بیماری کو، اس تکلیف کو، اس دکھ کو، اس بے روزگاری کو، اس کاروبار کی تنگی کو مولا میرے حال پر رحم فرما۔ دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آزمائشیں ہوں، مصیبتیں ہوں، صبر کرنا ہے، اور جو کوئی مصیبت میں آزمائش میں ہو اس سے تعزیت کرنی ہے۔ آخر میں ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی، انشاءاللہ اگر اس کو آپ نے اپنے من میں سنبھال لیا نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ دعوت اسلامی کی اجتماعات میں الحمدللہ ہمیں بڑا یہ پرسکون ماحول ملتا ہے، ماحول ملتا ہے۔ آج مذہبی ماحول سے لوگ آتے ہوئے کتراتے ہیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا داروں کا حال دیکھو، آئے دن خودکشیوں کی واقعات۔ کیا کسی مولانا کو، کسی مسجد کے امام کو دیکھا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہو؟ کبھی نہیں۔ عالم ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک آخر میں حکایت عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ، اس نے اپنے وزیر کو ایک انگوٹھی دی
اور اس نے کہا کہ اس انگوٹھی پر ایک ایسا جملہ لکھواؤ کہ جب کبھی میں اسے خوشی میں دیکھوں تو غم زدہ ہو جاؤں، اور جب کبھی غم میں دیکھو تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر تھا بڑا ہوشیار، اس نے وہ جملہ لکھوا دیا، اور جملہ کیا تھا؟ یہ وقت گزر جائے گا۔ کیا تھا؟ یہ وقت گزر جائے گا۔ اب وہ خوشی میں دیکھتا، یہ وقت گزر جائے گا، اتنا اچھا وقت، اور جب کبھی غم میں دیکھتا تو یہ وقت گزر جائے گا۔ جب اچھے دن نہیں رہے تو یہ آزمائش والے دن بھی نہیں رہیں گے، سب اچھا ہو جائے گا۔ تو ہم مسلمان ہیں، اگر یہ مصیبت پہنچی، غم پہنچا، تکلیف پہنچی، اس پر صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعزیت کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک